آج پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور ہم سب جو ہیں بہت اس بارے میں افسوس کر رہے ہیں، اور ہمیں غم ہے اس بات کا کہ پاکستان کے جو آرمی کے بچے ہیں، سولجرز ہیں، وزیرستان پہ ان کے اوپر اس قسم کا اٹیک ہوا ہے، ایف سی کے قلعے کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اتنے لوگ وونڈڈ ہوئے ہیں، اور تقریباً 7 سولجرز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی اور میں اب بھی کر رہی ہوں کہ جب آپ اپنی پارلیمنٹ میں نہ صرف معیشت کے دہشت گردوں کو ڈالیں گے، اور بلکہ آپ ان لوگوں کو ڈالیں گے جو کہ ملیٹنسی میں انوالو تھے، جو کہ 9 مئی کے واقعات میں انوالو تھے، تو وزیرستان میں امن کیسے آئے گا؟ بلوچستان میں امن کیسے آئے گا؟ کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ اتنی یہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور کب سے دے رہے ہیں؟ یہ قربانیاں جو ہیں یہ کیسے، ان کا کیا رزلٹ ہوگا؟ ایک طرف آپ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اس ملک کی سالمیت کے لیے، ساورینٹی کے لیے، انٹیگریٹی کے لیے، اور دوسری طرف اندر ہی اندر سے معیشت کے دہشت گرد اور دوسرے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں جو کہ اس وقت ہماری KPK کی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں، اور نیشنل اسمبلی میں بھی آ گئے ہیں۔ آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان میں امن آنے دیں گے؟ زرداری، عزیر بلوچ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے گلو بٹس، کارگل کا جو واقعہ ہوا تھا، دیٹ واز ویک اپ کال فار آل آف اس کہ ایسی باتوں پہ جو حکمران ہیں ان کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے۔ میں رشین ہسٹری کی 1-2 ویڈیوز دیکھ رہی تھی، تو اس میں یہی بتایا ہوا تھا کہ ان کا ایک جو جب یہ ایک بہت بڑی ان کی وار ہوئی تھی، رشیا کی الزبتھ جو تھی ان کی جو ملکہ تھی اس کے ہوتے ہوئے، اور اس وار میں یہ لوگ جیت گئے تھے، اور یہ ان کی جرمنی کے ساتھ ہوئی تھی، کنگ فریڈرک کے ساتھ، اور ان کی جو فورسز تھیں وہ برلن تک پہنچ گئی تھیں، برلن انہوں نے کانکر کر لیا تھا رشین فورسز نے، لیکن پھر وہ الزبتھ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور بیمار پڑ گئی، ڈیتھ ہو گئی، اور اس کا بھانجا تھا کہ بھتیجا تھا جس کو اس نے اپنا ہیئر تو نہیں بنایا تھا، لیکن وہ چونکہ پہلے وہ بن چکا تھا، کراؤن پرنس تھا، تو اس کو ہی بنا دیا گیا، اور جب وہ بنا ہے تو وہ اتنا بڑا فین تھا فریڈرک کا کہ اس نے وہ ساری کی ساری وہ جو جیت تھی اس کو اس نے ان کی شکست میں تبدیل کر دیا۔ جو ہزاروں رشین سولجرز تھے جن کی ڈیتھ ہوئی تھی اس جنگ کے اندر، ان کی جو سیکریفائس تھی وہ بیکار چلی گئی، کیونکہ جیسے ہی وہ حکمران بنا ہے تو اس نے کہا کہ فورسز کو واپس بلا لو، اور اب ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے، اور جو بھی ایریاز تم لوگوں نے جیتے ہیں اس جنگ میں وہ فریڈرک کو اور جرمنی کو واپس کر دو۔ تو اس بات پہ آپ یقین کریں کہ جو سولجرز کے ہیڈز تھے، جنرلز تھے، ان کو اس بات پہ اتنا غصہ چڑھا کہ انہوں نے، کیونکہ دے وینٹ تھرو دا ہول وار، اور انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، تو انہوں نے اس کا تختہ الٹ دیا۔ اور یہ جو غیرت مند سمجھدار قومیں ہوتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں۔ کارگل میں جو ہمارے ساتھ ہوا کہ اتنی ٹف وار تھی جو کہ ہم جیت رہے تھے، ہم سری نگر کے بہت قریب پہنچ چکے تھے، اور ہم لوگوں کا اتنا ایک اپر ہینڈ تھا اس وار میں، اور اس کے دوران بل کلنٹن کے پریشر میں آ کے نواز شریف نے ہمارے سولجرز کو واپس بلا لیا اور اس وار کو اینڈ کرنے کا حکم دے دیا۔ اور اگر یہ میں وہی بات کر رہی ہوں کہ اگر اور پھر مشرف نے وہی کیا جو کہ رشیا کے جنرلز نے کیا تھا، کہ اس وجہ سے انہوں نے اس کا تختہ الٹ دیا، لیکن اب وہی شخص اور اس کی ساری فیملی جو ہے ہمارے سر پہ براجمان ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئے ہیں اور کیا ہوا ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے آج، یہ اتنا عام سا، سمپل سا، اٹ از ناٹ جسٹ لائک اینی ادر ٹیررسٹ اٹیک۔
اٹس واز اے میجر ہیوی ڈیوٹی ٹیررسٹ اٹیک کہ آپ کی جو ایف سی کی پوسٹ ہے اس کو لکھا گیا قلعہ، لکھا گیا ایف سی کا جو قلعہ ہے، قلعہ مینس کہ ان کی جو پراپر جو ان کا ایک پوسٹ کہہ لیں کہ ایک ان کی وہ جو ہیڈ کوارٹر کہہ لیں، اس پہ اٹیک ہوا ہے اور اتنے لوگ وونڈ ہوئے ہیں اور پلانڈ اٹیک تھا. پہلے انہوں نے خودکش حملہ کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد انٹروڈ کیے، پھر انہوں نے آئی ڈونٹ نو وٹ دا ڈیٹیلس آر، لیکن a lot of people have been martyred. I mean, it is a wake-up call for all of us in Pakistan کہ ہم کر کیا رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ زیرو ٹالرنس فار کرپشن اینڈ زیرو ٹالرنس اگینسٹ ٹیررزم. زیرو ٹالرنس اگینسٹ کرپشن، زیرو ٹالرنس اگینسٹ ٹیررزم، یہ دو چیزیں، یہ دو اصول اگر ہماری سارے انسٹیٹیوشنز اپنا لیں، ایکسیپٹ کر لیں، اڈاپٹ کر لیں تو پاکستان کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن نہ کرپشن پہ قابو پایا جا رہا ہے، بلکہ جو جتنا کرپٹ ہے اس کو اتنا ہی بڑا عہدہ مل رہا ہے، اور نہ ہی ٹیررسٹ کو ویسے سینٹنس کیا جا رہا ہے جیسے کرنا چاہیے. جن لوگوں کی ملٹری کورٹس میں سزائیں ہونی چاہیے تھیں ان کو ہم نے سر پہ ان کے تاج لگا کے ان کو ہم نے کے پی کے کی اسمبلی بھی دے دی اور نیشنل اسمبلی میں بٹھا دیا، اور وہ روز ہمیں ٹریاں دیتے رہے. مطلب میرا تو آرمی سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک، ٹھیک ہے، نہ میں کسی جنرل کو پرسنلی جانتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. یہ لوگ جنوں کو شہید کیا گیا بچے ہیں ہمارے، اور ان کے ماں باپ کے بارے میں سوچیں کہ ان کی کیا حالت ہوگی اس وقت، جوان بچے ہیں. اور اس طرح سے روز اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہو رہا ہے، کے پی کے میں ہو رہا ہے. مطلب یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ اور اس میں جو انسائڈ ہمارے جو ہینڈلرز ہیں، جو کہ ہماری سیاستدان ہیں، ان کی کب پکڑ ہوگی؟ ہم لوگ ٹھیک ہے، ہم افغانستان کو تو کنفرنٹ کر رہے ہیں کہ طالبانوں کو ہم کہہ رہے ہیں، افغان طالبانس کو، کہ آپ پلیز ٹی ٹی پی والوں کو ذرا آپ قابو کریں. اور ہم نے ایران کے ساتھ بھی ہماری آلموسٹ جنگ ہوتے ہوتے بچی ہے اس بات پہ کہ آپ نے کوئی اپنی سرزمین سے کوئی ٹیررسٹ اٹیک نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے خلاف. افغانستان کو بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں. لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو ہمارے اپنے اسمبلی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ٹیررسٹ کے ساتھ جن کے کوورٹ ریلیشن شپس ہیں، ان کے، اور جو کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، ملٹری کورٹس میں ان کی خلاف کوئی سزا نہیں دے سکے ہم، اور اب وہ اس واقعے کو بھی پولیٹیکلی کیش کر رہے ہیں کہ ہاں جی آپ اسی قابل ہو کہ آپ کے اوپر اس طرح سے دھماکے کیے جائیں اور آپ کے خلاف اس طرح سے دہشت گردی، وہ اس چیز کو دہشت گردی نہیں مان رہے. ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آپ نے کے پی کے کی باغ دوڑ دے دی ہے. اور ڈورینڈ لائن کو تو پہلے ہی آدھے افغانس جو ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پشاور تو ہمارا ہی حصہ ہے، یہ پشاور پاکستان میں کیوں ہے. اور یہ خراسان آپریشن جو ڈیوائس بہت عرصے سے میں جس کی سن رہی ہوں، آوازیں آ رہی ہیں جگہ جگہ سے، جو خراسان کی آئیڈیالوجی، میں اتنا بتا دوں کہ یہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں نا، یہ نہیں خراسان بنانے والے، یہ تو خارج ہیں، یہ خارجی ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں. ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہمیں ان کے خلاف لڑنا ہے. آئسس ہو گیا، ٹی ٹی پی ہو گیا، القاعدہ ہو گیا، یہ سب خارجی ہیں. آپ ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے، آپ ان کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ان کے خلاف لڑنا آپ کا فرض ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو یہ کہنا کہ اچھا جی آپ کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ تو پالیٹکس میں، مطلب یہ جو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان آرمی کے خلاف اس طرح کی باتیں میں میمز دیکھ رہی ہوں کہ آپ تو یہ ڈیزرو کرتے ہیں. مطلب یہ باتیں کوئی کرنے والی ہیں، کوئی سوچے بندہ کہ یہ باتیں کون کر رہا ہے. یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھوں میں کے پی کے کی باغ دوڑ ہے اس وقت. میں نے کہا تھا کہ یہ سارا انفراسٹرکچر، سارا کا سارا پولیٹیکل جو انہوں نے اینڈ ٹو اینڈ جو بھی انہوں نے گیم کرنی ہے، اس میں انہوں نے پاکستان کو مزید دہشت گردی میں جھونک دینا ہے. برآمدات بکتی بن چکے ہیں، آئی ایم ایف کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آئی ایم ایف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو کوئی مزید ہیلپ نہ کریں.
خیر میں آئی ایم ایف کی تو پرو ہوں ہی نہیں، میں تو ویسے ہی آئی ایم ایف کے خلاف ہوں. میں تو شروع دن سے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے اپنی پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کرنا ہے تو آپ آئی ایم ایف سے بچیں. آپ آئی ایم ایف کو جتنا آپ اوائڈ کر سکتے ہیں آپ کے لیے اتنا اچھا ہے. لیکن اس کے پاس جا کے کہنا کہ جی پاکستان کو آپ کوئی وہ نہ دیں، آپ پاکستان پہ سختی کریں، آپ پاکستان کو کوئی بیل آؤٹ نہ دیں بیکاز پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہو رہا ہے، اگینسٹ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. مطلب یہ باتیں تو انڈیا ہمارے خلاف کرتا ہے، جو کہ اس وقت اوورسیز پاکستانیز جو آئی ایم ایف کے سامنے بیٹھ کے کر رہے ہیں اور بل بورڈز لگا رہے ہیں پاکستان کے خلاف. بریڈ شرمن کے تھرو انہوں نے یو ایس کانگریس میں پاکستان کو سینکشن کرنے کی اسکیم چلائی. پھر انہوں نے جو ہے جی ایس پی سٹیٹس جو تھا پاکستان کا یورپین یونین کو، اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کی. پھر اب یہ غزہ کے لیے جو قرارداد ریزولوشن پروسیس کرنے کی کوشش کی گئی اس کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے. اب غزہ کے جو بچے ہیں جو کہ اس وقت بھوک و پیاس میں بلک رہے ہیں اور جن کی شہادتیں ہو رہی ہیں بھوک سے، مجھے بتائیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا کیا قصور کیا ہے، انہوں نے عمران خان کا کیا قصور کیا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ ان کا کیا قصور ہے. ان کو اس گندی سیاسی سرکس کے اندر ان کو کیوں ملوث کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں، ان کی ہیلپ کے لیے ایک قرارداد پروسیس ہو ہی رہی ہے پاکستان کی اسمبلی میں، تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہو کے کیوں بول رہے ہو؟ کیا آپ القدس کے ساتھ نہیں ہو؟ اگر آپ القدس کے ساتھ نہیں ہو تو پھر آپ کا پاکستان کی اسمبلی میں بیٹھنا اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا بنتا ہی نہیں ہے. then you need to be out of this assembly, you need to be out of this parliament. آپ کیسے پاکستان کی پارلیمنٹ میں پہنچ کے اندر جا کر آپ القدس کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہو؟ آپ کیسے القدس کے لیے اور القدس کے لیے شہید ہونے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے جو قرارداد پروسیس کی گئی ہے اس کے خلاف آپ کیسے کھڑے ہو سکتے ہو؟ نہ آپ کا کوئی اب ایمان رہ گیا، نہ آپ کا دین رہ گیا، نہ آپ کو کوئی ایک پیٹریوٹزم پاکستان کے لیے ایک آئیڈیالوجی، سب ختم ہو گیا ہے. آپ کی آنکھوں پہ صرف ایک انسان کی پٹی بن گئی ہے اور اس کا نام ہے عمران خان. اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے اور اسلام لانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے؟ آپ یہ اپنا کوئی مذہب بنا رہے ہو، کلٹ بنا رہے ہو، فتنہ بنا رہے ہو، اور یہ آپ غلط کر رہے ہو. آپ اپنا دین ایمان خراب کر رہے ہو کہ اب آپ کو یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر القدس کے لیے کوئی قرارداد پروسیس ہو رہی ہے تو آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، آپ کو اس کے خلاف نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اگر آپ کو یہی سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کا پاکستان کی اسمبلی میں بیٹھنا ہی بہت ہی لمحہ فکر ہے کہ آپ پہنچے کیسے پاکستان کی اسمبلی میں. القدس کے خلاف اگر آپ کے یہ جذبات ہیں کہ آپ ایک پرو القدس، پرو غزہ جو ایک قرارداد پروسیس ہو رہی ہے آپ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ آپ کا ریاست مدینہ کا ویژن ہے کہ ریاست مدینہ میں اگر القدس کے لیے اور غزہ کے لیے قرارداد پروسیس ہوگی تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ یہ آپ کی ریاست مدینہ ہے؟ آپ کو کشمیر کی جب فورسفل انیکسیشن ہوئی ہے 2019 میں 5 اگست کو، ہم نے کہا آپ جہاد کا علم اٹھائیں اور آپ جہاد کی اناؤنسمنٹ کریں اور آپ پاکستان کی فوجوں کو بھیجیں سری نگر. تو آپ کے لیڈر نے ریاست مدینہ کے سو کالڈ خلیفہ ٹو بی نے کہا کہ کیا میں جنگ کر دوں انڈیا کے خلاف؟ جی ہاں، آپ کو جنگ کرنی چاہیے، جنگ لازم ہے آپ کے اوپر. جنگ انڈیا نے آپ کے خلاف کی ہوئی ہے، آپ کو اس کا رسپونڈ کرنا ہے. جو بھی غزوات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑیں وہ سیلف ڈیفینس میں لڑی ہیں. جب نان مسلمز نے اٹیک کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات لڑیں ان اے اسٹیٹ آف سیلف ڈیفینس. کشمیر میں جو بھی بربریت ہو رہی ہے اور جو فورسفل انیکسیشن ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان کی اسٹیٹ پر
جہاد فرض ہو گئی ہے، اور یہ جہاد ہم لڑ رہے ہیں، پچھلے 77 ایئرس سے ہم لڑ رہے ہیں۔ جس دن سے انڈین فورسز انٹر ہوئی ہیں کشمیر کے اندر، پاکستان کی جہاد شروع ہو گئی تھی۔ ہمارے فاؤنڈنگ ممبر جو قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں لڑنا ہے، اس کے نتیجے میں ہم نے آزاد کشمیر آزاد کرایا جہاد کر کے۔ تو جہاد کا پہلا جو نعرہ اور علم اٹھایا وہ تو محمد علی جناح نے اٹھایا پاکستان کے بننے کے بعد کشمیر کے لیے۔ اب اتنے سالوں کے بعد جب فورسفل انیکسیشن کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو ہمارے سو کالڈ ریاست مدینہ کے خلیفہ ٹو بی کہتے ہیں کہ ہم جنگ کر دیں کیا انڈیا کے خلاف؟ جنگ تو انڈیا نے آپ کے خلاف کی ہوئی ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے آج، یہ کس نے کرایا ہے؟ انڈیا نے کرایا ہے۔ ٹی ٹی پی کو سب سے زیادہ فنڈز کون دیتا ہے؟ کہاں سے پیسہ آتا ہے ان کے پاس؟ کون ان کو اسلحہ دے رہا ہے؟ بی ایل اے کو کون اسلحہ دے رہا ہے؟ موہت پیرزادہ انڈیا سے مدد مانگ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی ہیلپ کرے، وہ عمران خان کی ہیلپ کرے، وہ عمران خان کے فالوورز کی ہیلپ کرے۔ خدا کا خوف کھائیں، آپ کا دین ایمان کدھر ہے؟ آپ سب کچھ بھول چکے ہیں۔ یہ فتنہ ہے، یہ آپ نے ایک پتلا بنا لیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، عمران کا، اور یہ سارے کے سارے جو پی ٹی آئی کے ایفیلیٹڈ جو اینکرز ہیں، جو فالوورز ہیں، آپ لوگ اس فتنے کو، اس پتلے کو پوج رہے ہو، آپ ورشپ کر رہے ہو، نعوذ باللہ، آپ اپنا ایمان خراب کر رہے ہو، آپ شرک کر رہے ہو، آپ شرک کر رہے ہو، آپ مشرک بنتے جا رہے ہو۔ آپ کو پتہ ہے شرک کی سزا نہیں کیا ہے؟ شرک کی معافی نہیں ہے، تمام گناہوں کی معافی ہے، شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ آپ جب شرک کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف نہیں کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی لائف میں ضلالت لکھ دی ہے۔ آپ کا جو لیڈر ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیوی کے اتنے زیادہ سکینڈلز ہیں، اس کا جو رائٹ ہینڈ ہے عثمان بزدار، اس کے اتنے سکینڈلز ہیں، فرح گوگی کا سارا واقعہ، وہ جو سارے سکینڈلز ہیں۔ پیسہ آپ کہتے ہو کہ نواز نے کھایا ہے، بالکل کھایا ہے، اور ہمیں اس کے خلاف لڑنا ہے۔ شہباز نے کھایا ہے، بالکل کھایا ہے۔ مریم نے کھایا ہے، بالکل کھایا ہے، ہمیں اس کے خلاف لڑنا ہے۔ زرداری نے کھایا ہے، بالکل کھایا ہے، ہمیں اس کے خلاف لڑنا ہے۔ لیکن ہم پھر بشرا بی بی کو کیوں چھوڑ دیں؟ ہم عثمان بزدار کو کیوں چھوڑ دیں؟ ہم ان تمام منسٹرز کو کیوں چھوڑ دیں جنہوں نے عمران خان کی سربراہی میں، عمران خان کی نوز کے انڈر پاکستان کی غریب عوام کا پیسہ کھایا ہے؟ کرپشن اگر نواز، زرداری، مریم کریں، شہباز کریں تو وہ غلط ہے، لیکن اگر بشرا بی بی کرے تو وہ ٹھیک ہے۔ یہ کہاں کا، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ جو آپ کا قانون زرداری، نواز، مریم، شہباز کی کرپشن کے خلاف لاگو ہونا چاہیے، وہ بشرا بی بی کی کرپشن کے خلاف لاگو نہ ہو؟ آپ لوگوں کا دین ایمان کدھر ہے؟ آج پاکستان کے اوپر انڈیا پوری طرح سے پراکسی اٹیکس کر رہا ہے، اسرائیل اس کا ساتھ دے رہا ہے تاکہ ہم غزہ کی مدد کرنے کے لیے پہنچ ہی نہ سکیں، اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے غزہ کو کانکر کر لیا۔ میں نے ابھی ویڈیو کیا ہے کہ نہیں، تم نے کانکر نہیں کیا ہے، غزہ کو تم نے بالکل کانکر نہیں کیا ہے، لیکن وہ ہمارے خلاف کنسپیریسیز کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کی مدد جو ہے وہ غزہ تک، فلسطینیوں تک نہ پہنچ سکے۔ ہم نے قرارداد پروسیس کی، کیونکہ یہ لوگ ویٹو کروا دیتے ہیں ہر قرارداد جو کہ غزہ کے لوگوں کے لیے پروسیس کی جاتی ہے یونائٹڈ نیشنز میں۔ تو میں نے یہ ریکمنڈیشن دی تھی کہ ہر ملک اپنی پارلیمنٹ میں، کیونکہ یہ تو آپ کی ٹیریٹری ہے نا، یہ آپ کی ہوم لینڈ ہے، یہاں امریکہ کی ویٹو تو نہیں چلے گی نا، یہ تو ہمارا ملک ہے نا، ہم آزاد ہیں، اور ہم آزادی سے یہاں پہ قرارداد پیش کریں گے غزہ کے لوگوں کے لیے، غزہ کے بچوں کے لیے، غزہ کے شہیدوں کے لیے، اسرائیل کے خلاف، اور ہم ایکنالج کریں گے کہ جینوسائیڈ، نسل کشی ہو رہی ہے، اور نسل کشی کے خلاف ہمیں پوری طرح سے کام کرنا ہے۔ تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی ایفرٹ تھی جس کو آپ نے پوری طرح سے تباہ کر دیا۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کس کے ساتھ ہو؟ امریکہ ویٹو کرتا ہے یونائٹڈ نیشنز میں ہر ایفرٹ جو کہ غزہ کے لیے اور فلسطین کے لیے کی جاتی ہے پوری دنیا کے خلاف،
اور آپ نے وہی حرکت کی ہے جو کہ جو بائیڈن کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جینوسائڈ جو. تو کیا اب آپ جینوسائڈ پی ٹی آئی بن چکے ہو؟ کیا آپ جینوسائڈ عمران خان بن چکے ہو؟ کیا آپ جینوسائڈ اسد کیسر بن چکے ہو؟ مطلب آپ کی کیا اب واٹ از یور آئیڈینٹی ناؤ؟ آر یو آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری اور آر یو آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری؟ بیکاز اب آپ نے جو کیا ہے اس کے بعد تو اس بات کا ثبوت آ گیا ہے ہمیں کہ یو آر آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، پاکستان کا خون بہہ رہا ہے، اور آپ کو اس پہ کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے. آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے ٹی ٹی پی کو، آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے انڈیا کے پراکسی اٹیکس کو، جو کہ وہ بی ایل اے کے تھرو بلوچستان میں کرا رہا ہے اور ٹی ٹی پی کے تھرو کے پی کے میں کرا رہا ہے، وزیرستان میں کرا رہا ہے. آپ کس طرح کے آپ کہتے ہو کہ ہم کے پی کے کو ہم بنا دیں گے، جنت بنا دیں گے؟ آپ کیسے جنت بنائیں گے کے پی کے کو؟ کے پی کے لوگوں نے اگر آپ کو ووٹ دے دیا ہے یا نہیں دیا، یا آپ نے رگ کر کے جیت گئے ہیں، تو کیا اس لیے جیتے ہیں کہ آپ کے پی کے میں دہشت گردی کو فروغ دیں، اس کو سپورٹ کریں اور اس کو پروموٹ کریں؟ کہ آپ کے پی کے لوگوں کو، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو آپ سکون سے سونے نہ دیں؟ کہ آپ وزیرستان میں یہ جو اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے، آپ اس کے اوپر افسوس کرنے کی بجائے آپ یہ کہ اٹ واز ویل ڈیزروڈ، اٹ واز ویل ڈیزروڈ، یہ آپ کا مائنڈ فریم ہے؟ You don't deserve to be in Pakistan's assemblies. You have proven this yourself with your actions کہ اب آپ جینوسائڈ عمران خان اور جینوسائڈ پی ٹی آئی اور جینوسائڈ تحریک انصاف بن چکے ہیں، کہ اب آپ کے نزدیک نسل کشی جو ہو رہی ہے فلسطین کے لوگوں کی، القدس کے اوپر حملہ، جو ایک طرح سے یہ حملہ ہی ہے نا، پہلے غزہ کو پکڑیں گے، اس کے بعد ویسٹ بینک، اس کے بعد جیروسلم، اور پھر ان کا پلان ہے کہ انہیں ڈیمالش کرنا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، مسجد اقصیٰ کو. تو آپ کس کے ساتھ ہیں؟ آپ مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہیں؟ آپ غزہ کے ساتھ ہیں؟ فلسطین کے ساتھ ہیں؟ یا پھر آپ نیتنیاہو کے ساتھ ہیں، جینوسائڈ جو کے ساتھ ہیں، جو ہر ریزولوشن کو ویٹو کرا دیتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں؟ آج آپ نے وہی حرکت کی ہے، آپ نے ویٹو کرائی ہے ریزولوشن جو کہ غزہ کے لیے پریزنٹ کی گئی تھی، جو کہ فلسطین کے لیے پریزنٹ کی گئی تھی. تو بتا دیا آپ نے کہ زائنسٹ، جب بریڈ شرمن جیسے لوگ یو ایس کانگریس میں کھڑے ہو کے آپ کی بات سن کر پاکستان کو سینکشن کرانے کی بات کرتے ہیں، تو آپ وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی ان کے ساتھ ڈیلنگ ہو گئی ہے کہ وہ یہاں پاکستان میں ان کو ریپرزینٹ کریں گے، کہ آپ پاکستان میں زائنسٹ کو ریپرزینٹ کریں گے اور زائنسٹ یو ایس کانگریس میں آپ کو ریپرزینٹ کریں گے. تو اگر آپ زائنزم کے ساتھ ہو تو پھر آپ پاکستان کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے. وی ڈونٹ نیڈ یو، وی ڈونٹ وانٹ یو. You need to get out of our assemblies, and we're going to make sure that you get out. Bye-bye. Allah Hafiz.